کافر ہو جائے گا؟ کیا وہ گمراہ ہو جائے گا؟ کیا وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا؟ کیا وہ فاسق ہو جائے گا؟ تو مولوی رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ دیا کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ نہ کافر ہے، نہ گمراہ ہے، نہ فاسق ہے، نہ اہل سنت سے خارج ہے، بلکہ اس کو کوئی سخت بات نہیں کہنی چاہیے، وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے۔ مسلمانوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو، ایمان کس کا نام ہے؟ تصدیق الہی کا نام ایمان ہے، اور تکذیب الہی کا نام کفر ہے۔ تو جس نے اللہ کو جھوٹا کہہ دیا اور جس نے اپنی کتاب میں صاف صاف لکھ دیا کہ وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے، یعنی اللہ جھوٹ بول چکا، تو بتاؤ وہ آدمی مسلمان رہے گا؟ جو اللہ کو جھوٹا بتائے، جو اللہ کو جھوٹ بولنے والا لکھے، وہ آدمی ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اس عبارت پر بھی گرفت فرمائی اور اس پر بھی کفر کا فتویٰ جاری فرمایا۔ اس کے بعد دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی میدان میں کود کے آئے کہ میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی کچھ ایسا لکھ دوں کہ پوری دنیا میں شہرت ہو جائے۔ انہوں نے حفظ الایمان کے نام سے ایک رسالہ لکھا اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پاک کو چوپایوں اور پاگلوں سے تشبیہ دے دی۔ انہوں نے حفظ الایمان میں صاف لکھا، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس سے مراد کل غیب ہے یا بعض۔ اگر کل غیب ہے تو یہ عقلاً اور نقلاً باطل ہے، حضور کے لیے ثابت نہیں، اور اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم زید عمر بکر بلکہ ہر سبھی مجنوں بلکہ جملہ حیوانات و بہائم کو حاصل ہے۔ کہیے معاذ اللہ رب العالمین۔ اس عبارت میں مولانا اشرف علی تھانوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو زید عمر بکر خالد، ہر کس و ناکس، گھرہو، کتوارو، نتھو، خیراتی، سبراتی اور جملہ حیوانات و بہائم سے تشبیہ دی۔ بتاؤ جملہ حیوانات و بہائم میں کتا بھی داخل ہے کہ نہیں؟ سور بھی داخل ہے کہ نہیں؟ رذیل سے رذیل اور حقیر سے حقیر جانور داخل ہے کہ نہیں؟ جو نبی پاک کے علم کو چوپایوں اور پاگلوں سے تشبیہ دے، رذیل اور حقیر چیزوں سے تشبیہ دے، ایسا آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اس عبارت پر بھی گرفت فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا اعلی حضرت نے فیصلہ فرمایا۔ اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں، ایما رجل سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او کذبہ او عابہ او تنقصہ فقد کفر باللہ تعالی وبانت منہ امراتہ۔ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا ان کی شان گھٹائے یا ان کی تکذیب کرے یا ان کی توہین کرے تو وہ دین اسلام سے خارج ہے اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر۔ اور شفا شریف میں درر، غرر، بزاریہ، فتاوی خیریہ میں لکھا ہے وقد اجمع المسلمون على ان شاتمہ کافر ومن شک فی عذابہ وکفرہ فقد کفر۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کی بیوی نکاح سے نکل گئی، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر و مرتد ہے۔ جو گالی دینے والے کا حکم ہے وہی شک کرنے والے کا حکم ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے
ان عبارتوں کی شرعی معیار پر تحقیق فرمائی، شرعی کسوٹی پر ان عبارتوں کو کس کر کے اس کی تحقیق و تدقیق فرمائی، ایک ایک لفظ کی چھان بین کی، کئی سال تک ان کے پاس خطوط بھیجے اور ان سے تعویل کا مطالبہ کیا کہ تمہاری اس عبارت سے اللہ رسول کی شان میں توہین ہو رہی ہے، نبی کی گستاخی ہو رہی ہے، تمہاری یہ عبارتیں کفری معنی میں صریح متبین ہیں، میری نظر میں کوئی تعویل قریب اور بعید نہیں ہے، اگر تم لوگوں کی نظر میں کوئی اسلامی پہلو ہو تو بتاؤ۔ کئی سال تک مسلسل مراسلت کا سلسلہ جاری رہا، بار بار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ان کو موقع دیا کہ تم اپنی عبارتوں کی توجیہ کرو، اپنی عبارتوں کا صحیح معنی بیان کرو، اپنی عبارتوں کا ایسا محمل بیان کرو کہ جس سے رسول پاک کی توہین نہ ہو۔ تقویت الایمان کے لکھنے کے بعد تحذیر الناس لکھی گئی، اور تحذیر الناس کی اشاعت کے 30 سال کے بعد اور براہین قاطعہ کی اشاعت کے 16 سال کے بعد اور حفظ الایمان کی تصنیف کے 1 سال کے بعد 1320 ہجری میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے عربی زبان میں المعتمد المستند لکھی، اور المعتمد المستند میں اعلیٰ حضرت نے ان کی کفری عبارتوں پر دلائل و براہین کی روشنی میں بحث فرمایا، اور بحث کرتے کرتے تحقیق کرتے کرتے جب تعویل قریب اور بعید کوئی نظر نہیں آئی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کئی سال کے بعد یہ فتویٰ دیا کہ مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی قاسم نانوتوی، مولوی اشرف علی تھانوی اور مولوی مرزا غلام احمد قادیانی، یہ سب کے سب اللہ و رسول کی بارگاہ میں انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کافر و مرتد ہیں، اور ایسے کافر و مرتد ہیں کہ جو ان کے کفر میں عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر و مرتد ہے۔ 1270 میں علامہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمت و رضوان نے المعتقد المنتقد لکھی۔ ابھی اعلیٰ حضرت پیدا نہیں ہوئے، 2 سال کے بعد اعلیٰ حضرت پیدا ہو رہا ہے۔ المعتقد المستند میں، المعتقد المنتقد میں علامہ فضل رسول بدایونی نے اسماعیل دہلوی کے کفریات پر زبردست بات فرمائی، اور اسماعیل دہلوی کے کفر و ارتداد کو دلائل و براہین کی روشنی میں پرکھنے کے بعد اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا، اور اسی پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے عربی زبان میں 1320 ہجری میں حاشیہ لکھا، اور اس حاشیہ کا نام ہے المعتمد المستند، اور اس حاشیے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ان چاروں علماء دیوبند اور مرزا غلام احمد قادیانی کی کفری عبارتوں پر زبردست بحث فرمائی، اور دلائل و براہین کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے ان 5 پر کفر و ارتداد کا فتویٰ جاری فرمایا، اور صاف صاف لکھا کہ جو ان کے عقائد باطلہ اور اقوال کفریہ پر مطلع ہو کر ان کو مسلمان مانے یا ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر و مرتد ہے۔ اور اس کے 4 سال کے بعد یعنی 1324 میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا باطنی کشش کی بنیاد پر اچانک بغیر کسی سابقہ ارادے کے زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب زیارت حرمین کے لیے جانے لگے تو المعتمد المستند کا وہ حصہ جو ان علماء دیوبند کی کفری عبارتوں سے متعلق تھا، جس پر اعلیٰ حضرت نے زبردست بحث فرمائی تھی، دلائل و براہین کی روشنی میں ان کا کفری ہونا ثابت کیا تھا اور ان کے قائلین کو کافر و مرتد لکھا تھا، وہ حصہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ساتھ لے لیا، اور اعلیٰ حضرت نے جو جواب تحریر فرمایا تھا وہ بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور ان کی اردو عبارتوں کی نہایت دیانت اور امانت کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے عربی زبان میں ترجمہ کیا، اور اسے بھی علماء حرمین طیبین کی خدمت میں پیش کیا، اور اعلیٰ حضرت نے سوال کیا کہ جن جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخانہ عبارتیں لکھی ہے بتایا جائے کہ یہ کافر و مرتد ہے کہ نہیں، اور مولانا احمد رضا نے ان کے اوپر جو حکم کفر لگایا ہے وہ حکم کفر صحیح ہے یا غلط ہے،
علماء حرمین طیبین کے سامنے ان کی کفری عبارتیں بھی پیش کی گئیں. اعلیٰ حضرت نے جو اس پر گرفت فرمائی تھی اور جو اس کا جواب لکھا تھا اور جو اس پر فتوی کفر تحریر فرمایا تھا وہ بھی علماء حرمین طیبین کی خدمت میں پیش کیے گئے. علماء حرمین طیبین نے مترجم بلا کر ان کی اردو عبارتوں کی عربی کروا کر خوب اچھی طرح چھانٹ پھٹک کی, اس کی تحقیق کی, اور اس کے بعد کم سے کم 33 علماء حرمین طیبین نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے فتوے کی تائید و تصدیق فرمائی اور بشستہ اعلان فرمایا کہ مولانا احمد رضا خان اس صدی کے مجدد ہیں اور اتنے بڑے عالم ہیں کہ اگر ان کی تصنیفات کو امام اعظم ابو حنیفہ دیکھتے تو ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی اور امام احمد رضا کو اپنے شاگردوں میں جگہ دیتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, عرس اعلی حضرت, شان اعلی حضرت, علم اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علماء حرمین طیبین کے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مفتیان کرام, بڑے بڑے محدثین اعظام, یہاں تک کہ حرم مکی اور حرم مدنی میں بیٹھ کر کتاب و سنت کا درس دینے والے محدثین اور فقہاء نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے فتوے کی تائید و تصدیق فرمائی اور انہوں نے اعلان فرمایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر و مرتد ہے, اشرف علی تھانوی کافر و مرتد ہے, قاسم نانوتوی کافر و مرتد ہے, اور خلیل احمد امبیٹوی کافر و مرتد ہے, قاسم نانوتوی کافر و مرتد ہے, کیونکہ ان لوگوں نے اللہ و رسول کی شان میں ایسی ایسی گالیاں لکھی ہیں, ایسی ایسی توہینیں کی ہیں کہ ان کا کفر سری متبین متعین ہے, اس میں کسی تعویل قریب اور بعید کی کوئی گنجائش نہیں. جو ان کے کفریات کو جانتے ہوئے ان کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر و مرتد. اس علماء حرمین طیبین نے اعلیٰ حضرت کے فتوے کی تصدیق فرمائی اور بڑے اونچے اونچے القاب و آداب کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو نوازا. ایسے ایسے القاب اعلیٰ حضرت کے بارے میں لکھے کہ اگر ان کو پڑھ کر سنایا جائے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے انہی کی تصدیقات اور ان کے فتووں کو جمع کر کے حسام الحرمین کے نام سے شائع فرمایا ہے. تو یہ حسام الحرمین کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے فتوی تکفیر کی تائید و توثیق ہے جو علماء حرمین طیبین نے حرمین طیبین کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تائید و توثیق فرمائی. حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین, یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تائید و تصدیق ہے. جب اللہ و رسول کی بارگاہ سے اعلیٰ حضرت کے فتوے کی تائید و تصدیق ہو گئی, علماء حرمین طیبین نے ان علماء دیوبند کو کافر و مرتد قرار دیا تو پورے ہندوستان میں ان کو سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی. اس کے بعد ان لوگوں نے جھوٹا پرچار شروع کیا کہ اعلیٰ حضرت کے فتوی حسام الحرمین کی ہندوستان میں کوئی تائید و تصدیق کرنے والا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت علماء حرمین طیبین کو دھوکہ دے کر یہ فتویٰ حاصل کر کے لا رہے ہیں, کیونکہ علماء حرمین طیبین اردو نہیں جانتے تھے اور اعلیٰ حضرت نے عربی میں غلط ٹرانسلیشن کیا, اس لیے وہ لوگ دھوکے میں آ گئے اور کفر کا فتویٰ دے دیا. لیکن میں کہتا ہوں جس کا مذہب یہ ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ بندے کیوں نہیں جھوٹ بولیں گے؟ ان کے مذہب کی پوری عمارت جھوٹ پر کھڑی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے نہایت امانت اور دیانت کے ساتھ ان کے کفری عبارتوں کا عربی زبان میں ٹرانسلیشن کیا ہے. ان کی کفری عبارتیں بھی ایک طرف رکھو اور اعلیٰ حضرت کا عربی ترجمہ بھی رکھو. خدا کی قسم دنیا کا کوئی انصاف پسند آدمی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اعلیٰ حضرت نے ایک حرف کی ہیرا پھیری کی ہے. اور پھر الہ آباد کے رہنے والے علامہ عبدالحق مہاجر مکی, جنہوں نے کئی جلدوں میں تفسیر اکلیل علی مدارک کی تنزیل لکھی ہے, یہ الہ آباد کے رہنے والے تھے اور اخیر زمانے میں مکہ مکرمہ چلے گئے, وہیں مقیم ہو گئے. وہ تو اردو اچھی طرح جانتے تھے,
5वें नंबर पर हुसाम उल हरमैन की तस्दीक अल्लामा अब्दुल हक इलाहाबादी ने की है, जो मक्का मुकर्रमा में मुकीम हो गए थे और इस शान से मुकीम हुए कि 10 साल मक्का मुकर्रमा में उनका इस तरह गुजरा